السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ کوثر۔ یہ بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی پیاری سی صورت ہے، لیکن بہت پر اثر انداز میں بیان کیا گیا۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس کا تعارف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک نہر دیکھی، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے ہیمے نصب تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب اس کے پانی میں ہاتھ مارا تو اس سے خالص کستوری کی مہک اٹھنے لگی۔ اس کے بارے میں جبرائیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ معراج تو مکہ میں ہوئی، اس رات کو کوثر کی عطا فرمائے جانے کا خوشخبری ملی، اس لیے اس کی اطلاع بھی مکہ میں دی گئی ہوگی۔ چنانچہ سویتی لکھتے ہیں کہ علماء تفسیر اور مغازی کے نزدیک یہی بات زیادہ مشہور ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ اس کا انداز بیان بھی مکی صورتوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس کی ایک رکوع اور 3 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ اس کی 10 کلمات اور 40 حروف ہیں۔ شان نزول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بطن مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے تولد ہوئے۔ ایک صاحبزادے کا نام نامی قاسم اور دوسرے کا اسم گرامی عبداللہ تھا۔ ان کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہاں کے باشندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی ذات سے بڑی حسین توقعات وابستہ کر رکھی تھی۔ آپ کی سیرت اور کردار سے وہ اتنے متاثر تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دی تو اہل مکہ کے تیور ہی بدل گئے۔ دلوں میں نفرت، حقارت، عداوت کے جذبات امڈ آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے چڑ کھانا شروع کر دی۔ ہر وہ حادثہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آترا کو دکھ پہنچتا ہے، ان کے لیے وہ مسرت اور شادمانی کا باعث بنتا گیا۔ چنانچہ جب یکے بعد دیگرے دونوں صاحبزادے کم سنی میں وفات پا گئے تو ان جان کا حادثوں پر اہل مکہ کو ذرا رنج نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور خوشی کے شادیانے بجائے ان کے اعتقادات، ان کے رسم و رواج اور ان کے تمدن اور معاشرہ کو اسلام سے جو سنگین قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بہلانا شروع کر دیا جب ان کی شمع زست بجھے گی تو ان کا یہ لایا ہوا دین بھی دم توڑ دے گا۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں جو اس سلسلہ کو جاری رکھ سکے۔ ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی فرزند نہ ہو۔ قریش کے گستاخ یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حق میں استعمال کرنے لگے۔ ابو لہب حقیقی چچا تھا، لیکن بغض اور عناد کی یہ حالت تھی کہ جب حضور کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس کی خوشی کی حد نہ رہی۔ وہ دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ مستجاں فضا سنایا، یعنی آج رات محمد کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ عاص بن وائل بھی کہا کرتا تھا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی وفات کے بعد ان کا جانشین بن سکے۔ جب یہ فوت ہو جائیں گے ان کا ذکر مٹ جائے گا اور اس وقت تمہیں راحت اور آرام کا سانس لینا نصیب ہوگا۔ اس قسم کی دل آزاریاں جب تہذیب و شائستگی کی ساری حدود کو توڑ گئی، ان کے تن و تشنی کے تیروں میں صبر کا دامن تار تار ہونے لگا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور بزرگیدہ رسول پر یہ سورہ مبارک نازل فرمائی، جس میں انتہائی مختصر اور از حد مؤثر انداز میں ان بے حد بے حساب خیرات و برکات کا وسعت سنایا گیا جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک بنایا تھا۔ جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ میرے محبوب کا ذکر مٹ جائے گا، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ سن لو، یہ سراسر غلط ہے۔ میرے پیارے رسول کا چشمہ فیض تا ابد جاری رہے گا، دنیا اس سے ہمیشہ ہمیشہ سیراب ہوتی رہے گی۔ اہل دل اس کی بارگاہ جمال میں اپنے عقیدت اور محبت کے رنگین پھول پیش کرتے رہیں گے۔ ارباب ذوق و شوق بزم عالم کو
اس کے ذکر خیر سے آباد رکھیں گے۔ درود و سلام کی روح پرور صدائیں ہر لحظہ گلشن ہستی کے لیے مصدع بہار سناتی رہیں گی۔ جب تک میری کبریائی کا پرچم فرش و عرش پر لہراتا رہے گا، اس وقت تک میرے پیارے محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ شمع جس کو میں نے خود روشن کیا ہے، تند و تیز طوفانوں کے باوجود ہمیشہ نور و افشاں رہے گا۔ فنا تو ہوگا وہ، نام و نشان تو اس کا مٹے گا، جڑ تو اس کی کٹے گی جس کے دل میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ہوگی۔ اسلام کے 1400 سال تاریخ اس ارشاد خداوندی کی تصدیق و توثیق کر رہی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ بلکہ ان لوگوں نے خود دیکھا کہ چند سال بعد دل و جان سے اس کے خادم اور پیروکار بن گئے تھے۔ وہ ذات اقدس اور اطہر جس نے ایک تاریک شب میں مکہ سے بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کی تھی، جس کا رفیق سفر صدیق اکبر کے بغیر اور کوئی نہ تھا، چند سال بعد وہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی سمت بڑھا تو مکہ نے اپنے بند دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے، اور قریش کے سارے سردار گردنیں جھکائے ہوئے اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک نقطہ اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم میں جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کا بیان ہوا ہے، ان تمام آیات میں ایک بات قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا اور اس کے بعد اپنے حبیب کی شان بتائی۔ مثلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی طرح یہاں بھی انا اعطیناک الکوثر، اس کی حکمت کیا ہے؟ جہاں تک اس ناقص کی فہم نارسا کی رسائی ہے، مجھے تو اس میں 2 حکمت جلوہ کناں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اندازہ کمالات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ سمجھنے لگے، اور دوسری بتا دیا کہ یہ کمالات ان کے ذاتی نہیں بلکہ میں جو رب السماوات والارض ہوں، انہوں نے ہی انہیں ارزانی فرمائی ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ کوئی کم نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار نہ کر سکے، کیونکہ یہ سب کمالات خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اور جو کمالات رسالت کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور اس کی صفت جو دو عطا کا انکار کرتا ہے۔ اس کے تعارف میں ہی ٹائم گزر گیا، ویڈیو کا ٹائم مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔